اعتقادی بھی ہے، لیکن یہ بات بھی میں سمجھتا ہوں کہ مناسب نہیں ہوگی کہ ہم بالکل ہی اس چیز کا انکار کر دیں. ہوتے ہیں میڈیکل ایشو بھی، لیکن یہ ایک مخلوق ہے ہمارے پاس. وہی سے ہٹ کے سائنس کچھ بھی کہہ لے، وہی سے ہٹ کے سب سے بڑا تصدیق کا کوئی ذریعہ نہیں ہے. ٹھیک ہے، سائنسسٹ جو ہیں ان کے ایمز، ان کی ریسرچ بدلتی رہتی ہے، چیزیں چینج ہوتی رہتی ہیں. سائنس کا انکار کوئی نہیں کر رہا. سائنس نے بھی قرآن سے ہی علم حاصل کیا ہے. ٹھیک ہے، ہواؤں کو مسخر کرنا قرآن نے بتایا ہمیں. بجلی کے فارمولے جو ہمیں قرآن نے بتائے سکھائے ہوئے ہیں. ایکسپیرینس آپ کا ہوا ہو کوئی جن نکالتے ہوئے؟ میرے دیکھا بہت ہو؟ ایکسپیرینس میں بتاتا ہوں، آپ کو شیئر کرتا ہوں آپ کے ساتھ. ٹھیک ہے، ہوتے ہیں لوگوں کی بہادری بھی ہوتی ہے، لیکن اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ یہ مینٹل ایشو بھی ہوتے ہیں. ضعیف الاعتقادی کیا ہے؟ آپ کے پاس کوئی بندہ آتا ہے اپنا مسئلہ لے کے، اس کو کچھ بھی ہے، اس کے کان میں درد بھی ہے، اور آپ کا کہتے ہیں میرا حساب لو ہے روحانی طور پہ، اور آپ اسے کہتے ہیں کہ آپ کا روحانی ایشو نہیں ہے، میڈیکل ایشو ہے. ہمارے ہاں ضعیف الاعتقادی کا حال یہ ہے، وہ کہتے ہیں یہ پیری ٹھیک نہیں ہے. وہ گھر سے ذہن بنا کے آیا ہوتا ہے کہ میرے پہ جادو ہے. آپ 50 دفعہ کہیں کہ جادو نہیں ہے، وہ بیٹھا ہے اور اس کے مائنڈ میں میرے پہ جادو ہے. یہ ایک ضعیف الاعتقادی کی مثال ہے، لیکن سم ٹائپ ایشو ہوتا بھی ہے. ٹھیک ہے، اب ہمارے ہاں میں بتا رہا ہوں کہ کچھ رائے جو ہے وہ بہت زیادہ نیگیٹو میں ہے، کچھ رائے جو بہت زیادہ اس کے مخالف میں ہے. اس میں جو ہے وہ جو متوسط رائے ہے، جو درمیانی راہ ہے، وہ نہیں لوگ جو ہے وہ اپنا رہے. یہ حقیقت ہے، وحی کے ذریعے ہے یہ بات. جنات بھی ہیں، جادو بھی ہے. ٹھیک ہے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پہ جو ہے وہ جب جادو کیا گیا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے حجامہ کروایا. حجامہ آلسو ٹریٹمنٹ 5000 سال پرانی اس کی ہسٹری ہے. کپنگ تھراپی جسے کہتے ہیں. اور کپ کہاں لگائے؟ سر میں کپ لگے اس کے لیے. ٹھیک ہے، اور اس کا مطلب یہ ہے کہ جب اس انسان پہ جادو کیا جاتا ہے یا اس پہ ایسا ایشو ہوتا ہے تو اس کے ذہن میں جو ہے پرابلم ہوتی ہے. جب ذہن سے وہ جو خون نکال دیا جاتا ہے حجامے کے ذریعے، تو وہ ریلیکسیشن فیل کرتا ہے بندہ. تو اس کا ٹریٹمنٹ بھی ہے، طبی بھی ہے، روحانی بھی ہے. لیکن آپ بالکل ہی انکار کر دیں کہ جن نام کی کوئی مخلوق نہیں ہے، تو قرآن کی کتنی آیتوں کا انکار کریں گے آپ؟ نہیں، میں تو صرف یہ کہہ رہا ہوں، آپ کہہ رہے ہیں کہ 2 + 2 4 ہوتا ہے، جی، اور میں کہہ رہا ہوں کہ 2 + 2 7 ہوتا ہے. جی. تو مجھے بتائیے بیچ کی راہ کیا ہے؟ آپ چلے اس بات پہ بھی دوبارہ آتے ہیں، لیکن سعدیہ آپا میں آپ سے میں تو آپ سے پوچھ رہا ہوں کہ بیچ کی راہ بتا دیجئے. آپ ہی کہہ رہے ہیں 2 + 2 4 ہوتا ہے، میں کہہ رہا ہوں 2 + 2 7 ہوتا ہے. تو بیچ کی راہ کیا ہے؟ جو ہے وہ جنات پہ لے جاتے ہیں. نہیں، پر بیچ کی راہ کیا ہے؟ ہر بات کا انکار کرتے ہیں. بیچ کی راہ یہ ہے کہ میڈیکل ایشو بھی ہوتے ہیں اور جنات بھی. مفتی صاحب آپ کی طرف بھی آتے ہیں. سعدیہ آپا سے میرا کویسچن ہے، مجھے یہ بتائیں جب ہم بات کرتے ہیں جن، بھوت، پریت، چڑیلوں کی، تو کیا یہ سچ ہے کہ کہتے خوشبو نہ لگائیں، کہ زیادہ تیار ہونے سے یا درخت کے نیچے جانے سے یا مغرب کے وقت نہ نکلیں؟ یہ کہا بھی جاتا ہے اور شروع سے چلتی آ رہی ہے ایک چیز. ان میں باتیں زیادہ تر کہیں سنی باتیں ہیں جو ہم بچپن سے سنتے آتے ہیں. کھلے بال، لیکن شادیوں پر تو اکثر لڑکیاں رات کے ٹائم یہ بال بھی کھلے ہوتے ہیں. اچھا دیکھیں، ویسے میں یہ سمجھتی ہوں، ہم کہتے تھے کہ جی مغرب کے وقت جھاڑو نہیں دینا، یہ نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا. اب جب یہ جو بڑے یہ جو باتیں کہتے ہیں نا کہ کپڑے جو ہیں وہ واش روم میں نہ ٹانگیں یا جھاڑ کر پہنیں یا پانی دیکھ کر پئیں، ان سب کے پیچھے لاجک ہے. کوئی مطلب آپ کو مسئلے سے بچانے کے لیے آپ کپڑے ٹانگے ہوتے ہیں، جھاڑ کے نہ پہنے، اکثر کیڑا چھپا ہوتا ہے اس میں. اچھا، اب جو انرجیز پہ کام کرتے ہیں یہ بھی سائنٹیفک ہے. وہ بتاتے ہیں کہ باتھ روم میں اتنی کہ نیگیٹو انرجی ہوتی ہے کہ اس میں اگر آپ کے کپڑے ٹنگے، جو انرجیز پہ سائنس ہے نا، وہ تو ہم کو بات نہیں کر رہے. میں تھوڑی سی بات ایڈ کرنا چاہوں گا کہ اسی لیے جو ہے وہ باتھ روم میں جانے کے لیے یا قضاء حاجت پہ جانے کے لیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی جس میں مبارکہ دعا ہے، اللہم انی اعوذ بک من الخبث والخبائث، کہ اللہ میں تیری پناہ چاہتا ہوں، میں تیری پناہ میں آتا ہوں خبیث جو ہے وہ چیزوں سے، وہ میل ہیں یا فیمیل. ٹھیک ہے، اسے ترجمہ یوں کر لیں بھوت اور بھوتنیوں سے. مطلب وہ ایسے جو نیگیٹو چیزیں ہوتی ہیں، منفی چیزیں، وہ زیادہ گندی جگہوں پہ ہوتی ہیں. تو اس میں جو ہے وہ تعلیم دی گئی ہے. آج کل تو واش روم اتنے اچھے ہوتے ہیں کہ وہاں جا کے وہ کچھ کرنے کو دل ہی نہیں کرتا جس کے لیے آپ جاتے ہیں. آپ کہتے ہیں اتنے صاف ستھرے ہیں، ان کو ایسے ہی رہنے دو. تو بات یہ ہے کہ وقت بدلنے کے ساتھ ساتھ پہلے لوگ کھیتوں میں جاتے تھے، پھر لوگ گھروں میں ایک جگہ مقرر چھت پہ ہوتی تھی، پھر صفائیوں کا زمانہ شروع ہو گیا. اب ایسے طریقے، آپ واش روم بھی لوگ جاتے ہیں تو اس کو ریسٹ روم کہا جاتا ہے. ماڈرن لفظ جو ہیں، آپ کا جو واش روم ہے یہ امریکن واش روم ہے، آپ کا کچن امریکن کچن ہے، آپ کا گھر امریکن گھر ہے، آپ کی موٹر وے امریکن موٹر وے ہے. کتنے لوگوں کا ہے؟ کتنے کا بھی ہو، پرسنٹیج ایوری باڈی وانٹس دیٹ. لوگ آج بھی کھلے میں جاتے ہیں، کھلے میں مجبوری میں جاتے ہیں، کوئی کھلے میں شوق سے نہیں جاتا. حقیقت ہے کہ ٹرین چلتی ہوئی جا رہی ہے اور کھلے میں لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور نہ ٹرین والے مزہ اٹھا رہے ہیں تو نہ وہ بیٹھنے والا کھیتوں میں مزہ اٹھا رہا ہے. یہ ہماری جو غربت ہے، یہ جو ہماری کمزوریاں ہیں، ہم سب اس کو دور کرنا چاہتے ہیں. لیکن میں صرف یہ بتا رہا ہوں کہ
کئی چیزوں کے درمیانی راہ نہیں ہوتی. آپ درمیانی راہ نکالیں گے تو ایمبیگوٹی رہے آپ نے گی, لیوش مسئلہ حل واش نہیں رومز کی ہوگا. بات کی رائٹ, لیکن ہم پھر بھی واش روم تو واش روم ہے نا, اس میں جا کے ہاں، آپ ہوتی کھانا تو تو وہاں نہیں کھا گندگی سکتے ہی ہے نا. کھانا تو نہیں کھائیں گے, لیکن لوگ لیپ ٹاپ کو کھول کے بیٹھ جاتے ہیں نا. واش روم میں سونے کے وہاں لیے جا جاتا کے ہے, آپ نے کبھی صاف سے صاف باتھ روم میں بیٹھ کے کھانا کھایا؟ یہ جا کے وہاں نیند پوری کی اپنی وہاں پہ, یا جا کے سوئے ہیں؟ یہ بھی تو ایک لاجک ہے وہاں جا کے تو ڈرنک حالت میں لوگ ٹائم گزار سکتے ہیں, وہ صحیح حالت drunk میں تو نہیں. گزارتے ہوں گے, لیکن وہ میں تو یہ صحیح بتا رہا ہوں کہ واش روم اب وہ واش روم نہیں رہے جنہیں گندی جگہ کہا جاتا ہے. انہیں بہت صاف کر دیا گیا ہے, ان کے اندر جراثیم جو ہے ان کو لمٹ کر دیا گیا ہے. آپ کموڈ کو کور کرتے ہیں, آپ پھر فلش کرتے ہیں اس کو, پھر آپ ایگزاسٹ فین چلاتے ہیں, پھر آپ وہاں سپریز آٹومیٹک ہوتے ہیں, آپ بٹن دباتے ہیں. مفتی صاحب آپ نے کبھی جن نکالے؟ کوئی ایسا واقعہ ہوا ہو آپ کی نظر میں؟ ڈیفینیٹلی میرے ساتھ ایسا کئی واقعہ پیش آئے ہیں. پیشنٹ آتے ہیں بعض کا, اچھا بعض کا پیشنٹ آیا کہ مجھے سر درد ہے, مطلب ہم نے اس کو سر درد کے لیے اس پہ سورہ فاتحہ پڑھ کے پھونک ماری, اس میں حاضری ہو جاتی ہے. اچھا, ہوتا ہے ایسے. اچھا اب حالانکہ میں خود جو ہے اپنی آبزرویشن کی بنا پہ حاضری کے خلاف ہوں. جب کسی پیشنٹ پہ حاضری ہوتی ہے تو اس کو جسم میں بڑی تکلیف ہوتی ہے, اسے اس کی حاضری کے بعد اس کے پٹے کھنچ جاتے ہیں, وہ ایسا جسم کا ٹوٹ پھوٹ محسوس کرتا ہے, تو اس کے پورے جسم پہ ظاہر ہے اس کا دوسری چیز کا کنٹرول ہوتا ہے. تو ایسی میں چاہتا ہوں کہ پیشنٹ پہ حاضری نہیں کرنی چاہیے, اس کا ٹریٹمنٹ کریں, آپ علاج کریں, لیکن ہو جاتی ہے. اور بعض اوقات جو ہے وہ پیشنٹ ایسا پیشنٹ نہیں بھی ہوتا, اعصابی طور پہ کمزور ہوتا ہے, ذہنی طور پہ کمزور ہوتا ہے, اور اس کے اوپر ایسی اپنے پہ یہ چیز نہیں ہوتی, اس ماحول میں وہ چیز موجود ہوتی ہے, آپ اس پہ ایسی پڑھائی کرتے ہیں تو وہ اس پہ موجود ہو جاتی ہے, اور ایسی ان سے گفتگو ہوتی ہے باقاعدہ. بعض اوقات وہ ڈیمانڈ بھی کرتے ہیں کہ ان سے کہیں یہ کام نہ کریں, ہم ٹھیک ہے تنگ نہیں کریں گے. ایسا تک جو ہے وہ ہمارے ساتھ واقعہ پیش آتے ہیں, اور ایک نہیں دو نہیں درجنوں ہیں. ڈاکٹر صاحب اگر دو جو ہے وہ سائنسدانوں کی بات کو جو ہے وہ کہتے ہیں کہ 2 4 لوگ 6 لوگ 8 لوگ کہہ رہے ہیں تو ٹھیک ہے, تو جو یہ ایسی سینکڑوں ہزاروں اور لاکھوں مثالیں ہیں انہیں ہوا میں پھینک دیں, نہیں, وہ انہیں کہاں لے نہیں ہے. جو سٹرکچرڈ کام ہوتا ہے, جیسے کسی مدرسے میں ہوتا ہے, فتویٰ وہاں سے جاری ہوتا ہے, وہ ایک عام آدمی نہیں کر سکتا. جامعہ نعیمیہ سے لوگ فتویٰ لیتے ہیں. جی اسی طرح سیکیٹری یا سائنس کا جو فتویٰ آتا ہے وہ اوتھینٹک پلیسز سے آتا ہے. تو یہ کوئی 2 4 آدمیوں کی بات نہیں ہوتی, اسے ریپیٹ کیا جاتا ہے اوور ٹائم, اس کو کنفرم کیا جاتا ہے. لیکن آپ جو کہہ رہے ہیں نا کہ کوئی ملی بھگت کر لیں, کوئی بیچ کی راہ ملی بھگت نکال نہیں کر لیں. رہا, آپ میری بات کو مس انٹرپریٹ کر رہے ہیں, میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کرتا ہوں. ملی بھگت کیوں کہہ رہا ہوں میں آپ سے یہ عرض کرنے کی کوشش کر رہا ہوں, کچھ لوگ بالکل انکار کر رہے ہیں, جو ہوتا بھی ہے اسے نہیں مان رہے, اور کچھ لوگ ایسے ہیں جو نہیں بھی ہوتا اس کو کہتے ہیں یہ ہے. تو اس کو یہ مانیے کہ جس کو ہوتا ہے یہ میڈیکل کا ایشو, اس کا میڈیکل کا ایشو ہے, جس کو یہ روحانی ایشو یا جس کا فرق کا کیسے ایشو ہے. کریں گے, فرق کیسے کریں گے, فگر آؤٹ آپ کیسے نے خود کریں گے. بتایا ہے کہ یہ سمٹمز ہوتے ہیں اور ٹریٹمنٹ کے بعد وہ سمٹم ٹھیک ہو جاتے ہیں. پر وہی والے میں نے symptoms جو تو آپ کو مثال بتائی ہے اپنی فرینڈ کی, کہ جس کا سارا ٹریٹمنٹ ہوا, میڈیکل, مینٹل ٹریٹمنٹ, فزیکل ٹریٹمنٹ, سارے ٹیسٹ ہوئے, وہ ہاسپٹلائز ہی رہیں تھرو آؤٹ, لیکن ڈاکٹر جس بیماری کو ڈائگنوز نہیں کر سکے. بلکہ ڈاکٹر شاہد وہ جو کرتے ہیں سورہ رحمان سے علاج, اسی طرف آنے لگا تھا. ہاں, وہ انہوں نے بھی ایک کیس بتایا اس طرح کہ ایک لڑکا تھا, اس کے جسم پہ پھوڑے تھے عجیب قسم کے, اور بلڈ اس میں سے ایسے پھوٹ پھوٹ کے نکلتا تھا. سارے ٹیسٹ چیزیں وہ بالکل ڈاکٹروں نے جواب دے دیا تھا, لیکن سورہ رحمان جب کی گئی تو پتہ چلا کہ اس پہ عملیات تھی. ایون کینسر پیشنٹ کو ڈاکٹر کہتے ہیں سورہ رحمان سنائیں, اس کو سکون ملتا ہے. مجھے کچھ عرض کرنے دیں کہ پہلے بہت ساری بیماریاں ایسی تھی جن کو جن بھوت, کالا جادو یا اس کے زمرے میں ڈالا جاتا تھا. جیسے جسے ہم آج کینسر کہتے ہیں, پہلے سمجھا جاتا تھا کہ یہ کسی نے کالا جادو کیا ہے, جو بندہ سوکھ گیا ہے. ڈائبٹیز میں مریض سوکھ جاتے تھے, ان کو کالا جادو کہا جاتا تھا. کسی کو اپینڈکس ہوتی تھی تو کہتے تھے کہ جن اس کے اوپر آ گیا ہے, سول پڑ گیا ہے اس کو, تو اس کو یوں کریں. اب چونکہ اس کی ایویڈنس آ گئی, علاج آ گئے, تو ان کو چھوڑ کے, چونکہ ابھی تک شکیزوفرینیا کا لیبارٹری ٹیسٹ نہیں آیا, بائیپولر ڈس آرڈر کا لیبارٹری ٹیسٹ نہیں آیا, جس دن لیبارٹری ٹیسٹ آ گیا لوگ اس کو بھی چھوڑ دیں گے کہ یہ کوئی جادو کی بات ہے. ایک سیکنڈ میں تو بات یہ ہے کہ دنیا میں سینکڑوں چیزوں کو کالا جادو کہا جاتا تھا. پہلے کسی کو ہارٹ اٹیک ہوتا تھا تو کہتے تھے کسی نے ووڈو کر دیا, کالا جادو کر دیا. لیکن آج لوگوں کو پتہ ہے کہ یہ ہارٹ اٹیک ہے. اب تو ہارٹ اٹیک کا 15 سال پہلے پتہ چل جاتا ہے کہ 15 سال بعد ہونے والا ہے. تو اگر ان چیزوں میں سائنس میں آگے ترقی ہو رہی ہے, ابھی پتہ چل گیا کہ ڈوپامین بڑھ جاتی ہے دماغ میں,
تو شکیزوفرینیا اور بائیپولر ڈس آرڈر جیسے امراض ہوتے ہیں، ان کو جب ہم میئر کرنا شروع کر دیں گے، لیبارٹری میں آپ جائیں گے، کسی میں اپنا بلڈ دیں گے، آپ کو وہ رزلٹ دے دیں گے، تو پھر بات کلیئر ہو جائے گی۔ وہ جو میں ملی بھگت کی بات کر رہا تھا وہ تو چل رہی ہے کہ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی یہ کالا جادو ہے، جنات ہیں، عورتوں پہ عاشق ہے، مردوں پہ نہیں، میرے پہ نہیں کوئی چڑیل آج تک عاشق ہوئی۔ تو مجھے بتا دیجئے، مجھے تو نہیں آج تک نظر لگی، مجھے بتا دیجئے کہ کیسے آپ مجھے نظر لگا سکتے ہیں۔ مجھے تو بچپن سے یہ احساس ہے کہ خدا میری شارک کے قریب ہے اور میری ہر تمنا زندگی میں پوری ہوئی۔ میرے مالک نے میری بات فوراً سنی، میری دعا، ہر دعا قبول ہوئی میری زندگی میں، اور مجھے تو پورا یقین ہے کہ میرے لیے بس میرا اللہ کافی ہے اور مجھے ان چیزوں میں پڑھنے کی ضرورت نہیں۔ اب جسی طرح رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نظر کے حوالے سے ان کی حدیث ہے کہ نظر اونٹ کو ہانڈی میں اور انسان کو قبر پہ اتار دیتی ہے، اور یہ بھی ہے کہ اگر آپ کو پتہ چلے کہ نظر بد سے کتنے لوگ اپنی انسانوں سے جانوں سے جاتے ہیں، اور نظر اور حسد کس طرح کا، یہ بھی رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات مبارکہ سے ہے۔ اور اب ہم باتھ روم امریکن بنائیں یا جو مرضی کریں، جتنا مرضی صاف کر لیں، لیکن جو رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے داخل ہونے کی دعا اور جو الفاظ استعمال کیے ہیں اس کو ہم کبھی بھی مائنس نہیں کر سکتے اس سسٹم میں سے۔ میں ڈاکٹر صاحب بڑے لکی ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو ہر نعمت عطا کی ہے، اور یہ بڑی خوش قسمت اور بڑے کم لوگ ہوتے ہیں، لیکن ایسے آپ کے ارد گرد بہت سے لوگ ہیں جو نہ صرف ذہنی جسمانی بیماریوں کے، روحانی بیماریوں میں بھی مبتلا ہوتے ہیں، یا اللہ نے اپنے بہت سے ایسے بندوں کو، ہر انسان کو دیکھنے کی ایک صلاحیت ہے نا، ہر انسان کے پاس اللہ نے اس کو مختلف صلاحیتوں اور کوالٹیز کے ساتھ دنیا میں بھیجا ہے۔ ڈاکٹر صاحب میں سوال کرنا چاہوں گا ڈاکٹر صاحب سے کہ ہمارے پاس پیشنٹ آ رہا ہے جی، سر درد ہو رہی ہے، اس نے پیراڈول نہیں کھائی، ہمارے پاس آیا، ہم نے فاتحہ پڑھ کے دم کر دیا، سر درد ٹھیک ہو جاتی ہے، یہ کون سی گولی ہوتی ہے؟ اٹس اباؤٹ بلیف پلیسیبو سسٹم ایفیکٹ ہے، اٹس ا پلیسیبو ایفیکٹ، اٹس ا بلیف سسٹم نا۔ آپ اگر یہ یقین رکھتے ہیں نا کسی چیز پہ بھی، ہندوؤں کو بھی، اب میں یہی آپ کی بات مطلب گولی میں بھی اثر نہیں ہے، آپ کی بات کو بلیو کرتے ہیں، آپ کی بات کو ہی سیکنڈ کرنا چاہوں گی۔ عیسائی جو میں نے بہت ساری ویڈیوز دیکھی ہندوؤں کے، جو میں نے ضعیف القادی کی بات کی ہے وہ یہی ہے کہ ہم ہزاروں سال سینکڑوں سال ہندوؤں کے ساتھ رہ گئے، ہم ہر بات کو اسی دیکھیں ایسا بھی ہوا کہ لوگوں کو سر درد ہوئی، انہوں نے 2 گولیاں کھائیں، سر درد ٹھیک ہو گیا، تھوڑی دیر بعد دیکھا کہ 2 گولیاں تو وہی پڑی تھی، انہوں نے کھائی ہی نہیں، بھول گئے، ایون ڈفرینٹ، انہیں لگا کہ کھا لی ہے تو ان کو ٹھیک ہو گیا۔ ہاں یہ گولیاں، یہ پلیسیبو ایفیکٹ ہوتا ہے۔ دوسرا وہ جو ہے دیکھیے نا، وقت کے ساتھ ساتھ ایڈوانسمنٹ ہوتی رہتی ہے۔ دیکھیے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں اونٹوں پہ سفر کیا جاتا تھا، اگر ہم کہیں کہ انہی کی سنت کو عمل کرنا تو آج بھی ہمیں اونٹوں میں سفر کرنا چاہیے، بیکاز ان کی سنت ہے نا، وہ سفر کرتے تھے۔ ایڈوانسمنٹ اور سائنٹیفک ایویڈنس کو بھی ماننا چاہیے، اب ترقی ہو گئی ہے، اب ہم ڈفرینٹ طریقے سے لے کے چلتے ہیں چیزوں کو، تو وہ چیزیں بھی ہمیں اپنی، ہم سائنس کا انکار نہیں کر رہے، لیکن پر بیچ کا آپ دو چیزوں کا جو قرآن میں موجود ہیں وہی کے ذریعے آئی ہوئی ہیں کہ جن بھی مخلوق ہے پیدا کی گئی ہے آگ سے، ٹھیک ہے، حدیث میں اس کے بارے میں ملتا ہے کہ ان کی غذا کیا ہے، وہ کہاں کہاں ان کی جو ہے وہ رہائش ہوتی ہے، کیسے کیسے ان کے افیکٹ ہوتے ہیں، ٹھیک ہے۔ ایسے جادو کے بارے میں ہے کہ جادو کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام کا واقعہ فرعون کے دربار میں کیا تھا کہ جادوگروں کو کہا گیا کہ اپنا جادو دکھاؤ، انہوں نے جادو دکھایا، رسیاں پھینکی، صاحب لوگوں کو نظر آنا شروع ہو گئے، حضرت موسیٰ علیہ السلام نے ان کا توڑ کیا، اپنا عصا جو ہے وہ پھینکا، وہ دھا بنا، اس نے وہ رسیاں جو ہے وہ کھا لیں۔ قرآن میں واقعہ یہ بھی، اس کا بھی کہہ دیں گے کہ آپ وہ بھی جو ہے وہ ضعیف القادی تھی۔ ہر بات کو آپ اس بات پہ نہیں لے جائیں، یہ بیچ کا راستہ یہ ہے کہ جہاں جنات کی بات ہے، جن مخلوق ہے، لیکن ہر بات کو ہم جن پہ لے جائیں، پیٹ درد جن پہ لے جائیں، سر درد جن پہ لے جائیں، کان درد جن میں لے جائیں، یہ ایسی بات نہیں ہے۔ آپ ڈاکٹر ہیں، آپ اپنے ڈاکٹری کے طور پہ دیکھیں، جس وہ آپ کے ڈاکٹری کا پیشنٹ ہے اس کا ڈاکٹری علاج کریں، لیکن سائیکائٹری میں ڈفرینس نہیں ہے نا۔ اب دیکھیں میرے پاس پیشنٹ آتا ہے، کیونکہ میرا لائک اٹس بن 10 years آئی ایم پریکٹسنگ سائیکائٹری، میں نے جنوں والا نہیں دیکھا، اور وہ سارے میرے پاس موسٹ آف دا ٹائم مریض آتے ہیں عاملوں سے، بابوں سے، دم درود کرا کے بروٹلی ٹریٹ ہوئے ہوتے ہیں، زنجیروں سے باندھے ہوتے ہیں۔ ڈفرینس کیا ہے، کرائٹیریا کیا ہے کہ آپ کس مریض کو کہتے ہیں کہ اس کے اوپر جن آئے ہوں، کیونکہ وہی تو پیشنٹ ہمارے پاس آتے ہیں کہ ان کو چیزیں بھی نظر آ رہی ہیں، ان کو لوگ باتیں کریں، ان کو باقاعدہ یہ کمانڈنگ ہیلوسینیشن ہوتی ہے کہ اس کو جا کے مار دو۔ 100% پیئر جو پیشنٹ ہیں وہ آپ کے ٹریٹمنٹ سے کیور ہو جاتے ہیں، 100% جو نہیں کوئی ہوتے بھی وہ جن کے پیشنٹ ہوتے ہیں۔ چلیں یہ تو کوئی لاجک نہ ہوئی۔ مجھے 50 آپ کے جو پیشنٹ سے نہیں مجھے ہوتے ہیں 50 ایئرز ہو گئے ہیں پریکٹس میں، میڈیکل پریکٹس میں۔ 50 سال میں میں نے ہزاروں مریض دیکھے ہوں گے،
اور ضروری نہیں کہ سب شفا یاب ہو جائیں، کیونکہ میری اہلیت محدود ہے. میری اہلیت کے اندر جو آتے ہیں ان کو فائدہ ہو جاتا ہے، پر جن کو فائدہ نہیں ہوتا ان کے اوپر جن بوت نہیں تو ہوتا. ہم نے